وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے۔ جی بالکل پوچھتے ہیں جی یہ پوسٹ آگے پھیلا سکتے ہیں؟ بالکل پھیلا سکتے ہیں، اس کو تو ضرور آگے پھیلانا چاہیے، چلو کسی کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور حدیث بالکل صحیح ہے، یہ مسلم کا حوالہ دیا ہے۔ صحیح مسلم میں 2853 نمبر پر عربی نسخے میں یہ حدیث موجود ہے جی۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر 4918 نمبر پر بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 6071 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اس میں دو باتیں ذکر ہے نا حدیث میں، ایک یہ ہے کہ لا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنت والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو دوسرا حصہ اس کا یہ ہے لا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنم والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ جی یہ، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو اتل جواز مستقبر، اور ایک حدیث میں کلو جواز زنیم متکبر، یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ اتل اس کا مطلب ہوتا ہے سخت مزاج، اور جواز کا مطلب ہوتا ہے بد اخلاق، برے اخلاق والا، مستکبر متکبر آدمی، تکبر و غرور کرنے والا۔ جی تو یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، اس کو تو پھیلا سکتے ہیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سوتے وقت کیا اعمال کیا کرتے تھے؟ جی محترم بھائی جان، اس بارے میں کئی ایک ذکر و اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حدیث میں موجود ہیں، جو سونے کے وقت پڑھنے سے جن کا تعلق ہے۔ مثلا رات کو سونے کے وقت جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، ان کا پڑھنا حدیث کے اندر وارد ہوا ہے، اور حدیث بھی بالکل صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کا باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ ایسے ہی رات کو جو ہے سونے کے وقت جو ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا پڑھنا بھی صحیح بخاری کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے۔ اور دائیں کروٹ لیٹ کر جو ہے اذکار کرنا۔ پھر اسی طرح بعض روایتوں میں جس طرح سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر آتا ہے کہ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اس کا پڑھنا بھی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ صحیح بخاری کے اندر۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، اس کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح با وضو رات کو بستر پہ جانا سونا، اور یہ پڑھنا اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اور اس کے علاوہ کئی اور بھی دعائیں ہیں، جس طرح الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موی، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر کتاب الذکر و دعا کے اندر ہے، اور یہ سونے کے وقت پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ پھر جو ہے آپ نے جو لکھا ہے سارے جسم پر پھونک مار کر ہاتھ پھیرنا، کوئی ایسا بھی ہے جی؟ اس طرح کی حدیث بھی آپ کو صحیح بخاری کے اندر مل جائے گی۔ صحیح بخاری جو ہے کتاب الدعوات اس میں، اور صحیح مسلم کتاب الذکر و دعا
اور امام نبوی نے مسلم کے اندر باب قائم کیا ہے، باب ما یقول عند النوم، اس میں یہ آتا ہے کہ سورہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے جی، ان کو پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے انہیں پورے بدن پر پھیریں، یہ عمل 3 بار کریں، یہ بھی مسنون عمل ہے جی، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔